حسین کسی کی شاعری سے جدا ہو سکتا ہے، کسی کی گھڑی ہوئی روایت سے جدا ہو سکتا ہے جو حسین کے بارے میں گھڑی ہو، کسی داستان سے، کسی عالم کے خواب دیکھے ہوئے سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن جس سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا وہ قرآن ہے۔ امام حسین اللہ کے نمائندے ہیں، تو اللہ کا نمائندہ کن خصوصیات کا حامل ہوتا ہے؟ پوری کائنات میں سب سے بہتر آپ کو قرآن بتائے گا، کیونکہ قرآن نے رسول اللہ سمیت بہت سارے الہی نمائندوں کا ذکر، ان کی صفات، ان کے مقاصد، ان کے جہاد، ان کی قربانیاں، ان کا ڈٹ جانا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو آپ پھر کیا کریں گے جب آپ تفصیل سے جان لیں گے کہ اللہ بنیادی طور پر اپنے نمائندوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، کہ تم نے کیا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، تم نے کیا بتانا ہے لوگوں کو، تم نے معاشرے کو کس طرف لے کر چلنا ہے، چاہے اس راستے میں تمہیں کاٹ دیا جائے، چاہے تم پر تہمتیں لگے پاگل اور دیوانے اور شاعر اور جادوگر کی، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو جب یہ قرآن سے پتہ چل گیا تو پھر اسی شخصیت کو لے کر آئیں، اور اگر آپ کو 20 امام حسین بتائے گئے ہیں، اس قرآن والی الہی رابر کی شخصیت کو میچ کریں، پہلے حسین کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، جو سب سے زیادہ میچ ہوتا ہو قرآن والی شخصیت کے ساتھ وہی حقیقی حسین ہوگا، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین قرآن سے جدا، حسین کسی کی شاعری سے جدا ہو سکتا ہے، کسی کی گھڑی ہوئی روایت سے جدا ہو سکتا ہے جو حسین کے بارے میں گھڑی ہو، کسی داستان سے، کسی عالم کے خواب دیکھے ہوئے سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن جس سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا وہ قرآن ہے۔ تو آپ کو ایک الہی راہبر جسے قرآن امام کہتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام یعنی لیڈر، آگے چلنے والا رہنما بنانے لگا ہوں۔ اور بعض انبیاء کا ذکر کر کے پھر کیا فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے، اللہ نے انہیں امام بنایا تھا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔